الحمد لله رب العالمين. نالوے میں اسلام مخالف ریل کے دوران قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، جس پر ایک بہادر مسلم نوجوان عمر الیاس نے اس بدبخت پہ حملہ کر کے اسے بزور طاقت روکا۔ ایسے واقعات یہ مسلمان جذبات میں اگر کوئی کتاب اٹھا لیں بہرحال تو پھر وہ ساری مسلمانوں کو اصل میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دہشت گردی مسلمان کرتا کیوں ہے، وہ سبب لوگوں تو دہشت گردی نہیں ہوگی۔ تم اگر قرآن کو نہ جلاؤ تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ تم سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی نہ کرو تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ تم صحابہ کو گالیاں نہ دو تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ بڑی پرانی بات ہے، میری حق نواز مرحوم سے جھنگوی سے بات ہوئی تو میں نے اس کو سمجھایا، بڑی عجیب وہ ہماری ملاقات ہی، بڑا لمبا قصہ ہے، بڑی بہرحال ہو گئی۔ تو راستے میں جیسے یہ ہوٹل ہوتے ہیں نا ٹرکوں والے، ان کے اندر ہم جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا حق نواز دیکھو، دو باتیں یاد رکھو، یا تو شیعہ سے لڑو یا حکومت سے لڑو، تم دونوں سے لڑتے ہو تو مارے جاتے ہو۔ بھئی اگر تمہاری تحریک ہے تو کیا حکومت سے لڑنا چاہتے ہو یا شیعہ سے؟ ایک سے لڑو، دونوں سے تو نہ لڑو نا۔ انہوں نے کہا مکی صاحب انشاءاللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ میں عمل کروں گا، لیکن میری بھی ایک بات سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں جھنگ میں کتوں کا جلوس نکالا گیا اور کتی کے گلے میں سیدہ عائشہ کا پٹا ڈال کے نام لے کر ڈالا گیا، تو آپ بتائیں میں صبر کر سکتا تھا؟ کیا قیامت میں عائشہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، بس آپ کی مرضی، آپ نے مجھے نصیحت کر دی ہے، لیکن جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ کیسے صبر کرے؟ اتنی بڑی گستاخی، جب تم ایسا کرو گے تو لوگ لڑیں گے نا۔ تم اگر ایسی حرکتیں نہ کرو، اب دیکھو نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان میں بھی تو لڑائیاں ہوئی ہیں نا۔ کسی آدمی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ جو خوارج سے لڑ رہے ہیں یا ان سیدنا معاویہ کی جماعت سے لڑ رہے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں، ہم من الکفر فرو، کفر سے بھاگ کے تو اسلام میں آئے ہیں، کافر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا اس کا معنی ہے کہ وہ پھر منافق ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، لسانہم رطب بذکر اللہ، ان کی زبانیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہیں، یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے کہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی پھر حیرانی کی بات، پھر آپ لڑتے کیوں ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں منافق؟ فرمایا اخواننا بغونا قاتلونا فقاتلنا، ہمارے بھائی ہیں لیکن بغاوت کی، جب ان نے ہمیں قتل کرنا چاہا تو ہم نے بھی کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول رکھیں کہ دہشت گردی یا ایسے حالات دشمن خود پیدا کرواتے ہیں، جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر صبر کرنا جو ہے بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے خود کہا تھا حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا غلام غوث ہزاروی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ہم ملتان کے قاسم علوم کے مدرسے میں بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا تو میں اکیلے تھے، تنہائی تھی، تو میں نے کہا حضرت ایک بات میں کرتا ہوں، ویسے تو میں آپ کے شاگردوں سے بھی چھوٹا ہوں اور اولاد سے بھی چھوٹا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں اگر آپ ناراض ہوں۔ نہیں آپ میرے بیٹے ہیں، کہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں مودودی صاحب کے بارے میں۔ ٹھیک ہے انسان ہے، اس سے بھی خطا ہوئی ہے، مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ ایسی باتیں کرے، گالیاں دے، اور پھر آپ جیسے آدمی کی زبان سے یہ گالیاں سجتی ہیں۔ کہنے لگے مکی صاحب اس نے اپنی کتابوں میں بی بی عائشہ کو زبان دراز کہا ہے
کہ بی بی عائشہ جو ہیں کبھی کبھی حضور کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، تو جو میری اماں کو زبان دراز کہے پھر میں اس کی عزت کروں گا؟ میں تو اس کے کپڑے اتار دوں گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہو کتابوں سے یہ الفاظ واپس لے لے، پھر ہم کبھی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں، میرا ان سے تعلق ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا میرا ساری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کافر دشمن خود کرواتا ہے، شیعہ کو پیسے دے کے سنیوں کے خلاف، سنیوں کو پیسے دے کے شیعہ کے خلاف، بریلویوں کو پیسے دے کے دیوبندیوں کے خلاف، بعض دیوبندی کم عقیدے لوگ جو ہیں ان کو خرید کے بریلویوں کے خلاف، تاکہ یہ لڑتے رہیں۔ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔